جی اب ہم کرنے لگے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کا دوسرا رسالہ جو آپ نے فتاوی رضویہ، جلد نمبر کون سی ہے؟ جلد نمبر ہے 15، فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15 کے اندر جو آپ نے رسائل لکھے ہیں ان کے اندر ایک رسالہ ہے، آپ سنیے جی، نام نوٹ کریں بھائی۔ رسالے کا نام ہے السوء والعقاب، السوء سین کے ساتھ، السوء والعقاب آتا ہے نا قرآن میں بار بار، شدید العقاب بار بار لفظ آتا ہے، تو وہی آپ نے نام، وہ قرآن سے نام اخذ کیا، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب۔ سنیں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، قادیانی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مسیح کذاب۔ یہ آپ نمایا یہ سچا مسیح نہیں ہے، یہ کذاب مسیح ہے۔ آپ نے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے نا، تو آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ مسیح کذاب۔ السوء رسالے کا نام نوٹ کر دیا، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب۔ معنی اس کا کیا ہے؟ اس کا معنی ہے جھوٹے مسیح پر وبال اور عذاب، جھوٹے مسیح پر وبال اور عذاب، اللہ کا عذاب اس پر، اس جھوٹے مسیح پر اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، ہمیشہ کے لیے خلود فی النار، ہمیشہ کا جہنمی، ہمیشہ کا مرزا قادیانی اور اس کی ذریت، اگر وہ تائب نہ ہوں، اگر وہ مرنے سے پہلے اسلام قبول نہ کریں، اگر وہ ارتداد کو نہ چھوڑیں، تو ہمیشہ کے جہنمی، ہمیشہ کے قرآن و سنہ کے دلائل واضحہ کے ساتھ ہمیشہ کے کیا جہنمی۔ تو آپ نے یہ رسالہ لکھا، نام سن لیا آپ نے، دوسرا رسالہ آپ کا میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب۔ یہ رسالوں کے نام آپ کو آنے چاہیے، یہ جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو یہ رسالوں کے نام میں ضرور سنوں گا آپ سے کہ آپ کو ان کے نام آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ المبین ختم النبیین، دوسرا رسالہ کون؟ السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، السوء والعقاب کذاب۔ یہ رسالہ آپ نے کس تناظر میں لکھا؟ یہ تناظر سیاق و سباق ذرا نوٹ کریں، سنیں بھائی، یہ اٹھ کے ادھر آ جائیں، کا کیا نام ہے؟ السوء والعقاب نام ہے، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب۔ یہ رسالہ آپ نے کس تناظر میں لکھا؟ اس تناظر میں لکھا کہ ایک بندے نے آپ سے فتویٰ پوچھا ایک شخص کے بارے میں، کہ ایک شخص ہے جو پہلے مسلمان تھا، ایک شخص ہے جو پہلے کیا تھا؟ مسلمان تھا، اور ایک مسلمان عورت سے اس کا نکاح ہوا، ایک مسلمان عورت سے کیا ہوا اس کا، اور اس نے کہا دونوں میاں بیوی اکٹھے کافی دیر تک اکٹھے رہے، ان کی اولاد بھی ہوئی، ان کی کیا ہوئی؟ اب جو وہ شخص تھا نا جس کا نکاح عورت کے ساتھ ہوا تھا، وہ شخص ہو گیا مرزا قادیانی کا مرید، وہ شخص کیا ہو گیا؟ مرزا قادیانی کا وہ شخص ہو گیا مرزا قادیانی کا مرید، اور اس وجہ سے اس کے عقائد کیا ہو گئے؟ کفریہ، اس کے عقائد کیا ہو گئے؟ کفریہ عقائد ہو گئے اس کے، اور وہ لوگوں سب کے سامنے کہتا ہے ہاں میں مرزئی ہوں، ہاں میں کیا ہوں؟ مراد ہے جب مرزئی کہتا ہوں تو گویا وہ کیا انکار کرتا ہے؟ ضروریات دین کا۔ کس کا انکار کرتا ہے وہ؟ اور آپ کو پتہ ہے جب بندہ کوئی ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی بندہ منکر ہو جائے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا، سرکار کو آخری ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ ضروریات دین ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضروریات دین ہے، یہ ضروریات دین کا حصہ ہے۔ تو گویا وہ بندہ کہتا ہے، تو اب آپ سے پوچھا گیا بتائیں یہ نکاح باقی ہے کہ ٹوٹ گیا؟ بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ یہ مسئلہ آج بھی درپیش آتا ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور مسلمانوں کو اس بات کو سننا چاہیے اور توجہ کرنا چاہیے کہ کیا مرزئی مرد اور مسلمان عورت کا یا مرزئی
عورت اور مسلمان مرد کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ مسئلہ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں، تو یہ آپ فتویٰ پڑھیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں کو نکاح اور شادیاں کرنے سے پہلے یہ پوری چھان بین کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کو بچیوں کے رشتے کرنے سے پہلے اور بچوں کے رشتے کرنے سے پہلے چھان بین کر دینی چاہیے، چونکہ مرجعی اپنا بتاتا ہی نہیں کسی کو، مرجعی کسی کو بتاتا ہی نہیں کہ ہم مرجعی ہیں، وہ چھپے رہتے ہیں، جب آگے جا کے نکاح ہو جاتے ہیں تب وہ اپنا ظاہر کرتے ہیں ہم تو مرجعی ہیں۔ تو اس لیے پوری چھان بین کر دینی چاہیے کہ یہ ان کا کیا ہے، جو ہے نا، یہ کس مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ کیا ہے۔ شادیاں نکاح کرنے سے پہلے، رشتے کرنے سے پہلے پوری چھان بین کیا کرنی چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا، نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ زنا خالص ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ زنا ہوگا، نکاح تو ہوا ہی نہیں، شریعت اس کو نکاح ہی نہیں مان رہی۔ جب نکاح نہیں ہوا تو مسئلہ ہی سارا خراب ہو گیا، جو بچے پیدا ہوں گے وہ حلالی نہیں ہوں گے، چونکہ نکاح نہیں ہوا۔ جب نکاح نہیں ہوا تو زنا ہوا، تو زنا کے ساتھ بچے پیدا کون سے، حلال کے ہوتے ہیں کہ حرام کے ہوتے ہیں؟ تو اس لیے بنیاد کیا بنا، رشتے کرتے وقت ہر چیز کی کیا کرے، چھان بین کریں۔ مسلمان رشتے کرتے وقت ہر چیز کی کیا کرے، چھان بین کریں۔ تو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ بتائیں یہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، تو آپ نے اس پر پورا یہ رسالہ لکھا، کون سا، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب۔ آپ نے یہ پورا رسالہ اس پر لکھ کے تو مسلمانوں کی قیامت تک کے لیے کیا کر دی، رہنمائی کر دی، مسلمانوں کی قیامت تک کے لیے کیا کر دی، رہنمائی کر دی۔ آپ نے فرما دیا کہ یہ ہم حکم شرع اس کا بیان کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس ضمن کے اندر قادیانی کے کفر گنوائے۔ اس رسالے میں آپ نے مسئلے کا جواب دینے سے پہلے قادیانی، مرزا قادیانی کے کیا گنوائے، کفر گنوائے۔ کیا گنوائے؟ آپ پڑھ چکے ہیں نا، وہ تقریباً آپ سارے پڑھ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی کے اندر کون کون سے کفر ہیں، لیکن آپ نے اس رسالے کے اندر ذکر فرمائے۔ اور اس کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں نا، جن کا نام میں نے ابھی بتایا، حجت الاسلام شاہ حامد رضا خان شاہ، آپ نے اس کے اندر یہ فرمایا کہ میرا بیٹا جو ہے نا، یہ والا شاہ حامد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے فرمایا انہوں نے ایک رسالہ لکھا۔ آپ نے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ صرف میں نے رسالے نہیں لکھے قادیانی کے خلاف، فرمایا میری نسل نے بھی ان کے خلاف کیا ہے، کام کیا۔ آپ نے وہ رسالے کا نام بتایا اس کے اندر، آپ نے فرمایا میرے بیٹے نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام کیا ہے، لکھیں الصارم الربانی، الصارم الربانی علی اسراف القادیانی، اسراف سین کے ساتھ ہے، الصارم جو ہے یہ سواد کے ساتھ ہے، الصارم الربانی، صارم کسے کہتے ہیں، تلوار کو، الصارم الربانی، فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، علی اسراف القادیانی، یہ قادیانی کے کفروں پر کیا ہے، اللہ کی تلوار ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے الصارم الربانی علی اسراف القادیانی۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے کی، اعلیٰ حضرت کے۔ اور یہاں رک کے تحدیث نعمت کے طور کے اوپر میں بھی ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ تحدیث نعمت کے طور کے اوپر آپ کو بتانے لگا ہوں، چونکہ یہ بندہ جو کام کرتا ہے اس کو اللہ کے حضور سے انعام تو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک چھوٹی سی کتاب، چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ تقریباً 16 صفحات کا ہے۔ یہ جب میں یہ دیکھیں اس کا نام کیا رکھا ہے میں نے، عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت۔ یہ میں پڑھاتا تھا جب میرپور کے اندر ایک آستانہ ہے ڈانگری شریف، فیض پور شریف، میں ادھر پڑھاتا تھا۔ جب میں لاہور سے فارغ ہوا درس نظامی سے تو وہاں میں پڑھانے کے لیے مجھے استادوں نے بھیج دیا۔ تو وہاں کشمیر کے اندر جو ایک ضلع ہے ان کا کوٹری، ایک ضلع کیا ہے، ایک میرپور ہے نا، میرپور کے اگلا ضلع جو ہے ان کا کوٹری ایک ضلع ہے۔ وہاں کے لوگ اکثر جو ہے میرپور کے اور کوٹری کے بار برطانیہ میں اکثر لوگ ہیں۔ تو کوٹری ضلع کے اندر مرزائیوں کی آج بھی بہت تعداد ہے، مرزائیوں کی کیا ہے وہاں پہ بہت تعداد ہے۔ تو اس تناظر کے اندر مجھے جو اس وقت پیر صاحب تھے، پیر عتیق الرحمان صاحب، جو آستانے کے سجادہ نشین تھے، میں ان کے پاس پڑھاتا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کوئی رسالہ لکھو، یہ ہم رسالہ کوٹری کے اندر مرزائیوں کے اندر تقسیم کریں گے۔ تو پھر میں نے یہ رسالہ
میں لاہور آیا اور لاہور آ کے جامعہ نعیمیہ کے اندر جو میرا مادر علمی ہے جہاں سے میں پڑھا ہوں، میں نے وہاں کچھ دن جو ہے وہ وہاں گزارے، اور وہاں کی جو لائبریری تھی اس سے میں نے کتب کو دیکھ کے تو یہ رسالہ میں نے مرتب کیا۔ تو بعد میں یہ 5000 کی تعداد میں یہ رسالہ چھپا، 5000 کی، اس وقت لاکھوں روپے لگے اس پر۔ تو 5000 کی تعداد کے اندر یہ چھپا، اور پھر یہ پورے کوٹری کے اندر اس کو کیا کیا گیا، گھروں میں تقسیم کیا گیا۔ اور شاید اللہ رب العالمین کے فضل سے، خداوند قدوس کے کرم سے کئی لوگوں کو کیا ہوا، قادیانیت سے توبہ نصیب ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے جو شکوک و شبہات تھے وہ اس سے رفع ہوئے، اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جو ہمیں دوستوں نے بتایا۔ تو یہ مجھے بھی اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ میں نے جب میں پڑھاتا تھا میرپور کے اندر تو میں نے یہ ایک رسالہ لکھا تھا فتنہ قادیانیت کے بارے میں، اور اس کے اندر میں نے یہ باتیں ساری، تاریخی باتیں ساری میں نے اس کے اندر نوٹ کی ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، آپ کی ختم نبوت کے بارے میں، یہی باتیں جو اللہ حضرت نے لکھی ہیں، انہی کتابوں کو دیکھ کے میں نے یہ رسالہ مرتب کیا تھا، انہی کتابوں کو دیکھ کے۔ تو اللہ رب العالمین کے کرم سے میرے اعزاز کے اوپر بھی یہ چیز شامل ہے کہ میں نے بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے کوئی کام کیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو بہرحال انشاءاللہ اب تو ہم بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں نا، اس وقت بھی بڑے پیمانے پر کام کیا، لیکن آج تو ہم زیادہ بڑے پیمانے پر جو ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کورس کروا کے ہم نے ایک جنگ کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے مرتے دم آخری سانس تک یہ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے فرمایا، میرے بیٹے نے بھی ایک رسالہ لکھا، نام میں نے بتا دیا۔ اس رسالے کے اندر آپ نے کیا کیا، مرزا قادیانی کے کفر گنوائے، مرزا قادیانی کے۔ اب میں بتاتا جاتا ہوں، آپ ان کو جہاں جہاں ضرورت ہے آپ ان کو لکھتے جائیں، بلکہ آپ نے لکھے ہوئے ہیں، بس سنتے جائیں، جہاں ضرورت ہوگی نوٹ کر لیں۔ آپ نے فرمایا اس کا کفر اول مرزا قادیانی کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ میں احمد ہوں، اور جو قرآن کی آیت ہے نا کون سی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، سورہ صف کے اندر 28ویں پارے میں ہے۔ آپ جو 28ویں پارے کی آیت ہے یہ کہتا ہے یہ میرے بارے میں ہے، یہ کہتا ہے میرے بارے میں۔ آپ حضرت فرماتے ہیں یہ اس کا کفر ہے۔ یہ کیا ہے اس کا؟ چونکہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ یہ آیت تو نبی علیہ السلام کے بارے میں، یہ آیت تو کس کے بارے میں ہے؟ یہ کہتا ہے یہ میرے بارے میں، یہ کہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ قرآن میں کیا کر رہا ہے، یہ افطرا باندھ رہا ہے، یہ قرآن میں کیا کر رہا ہے، تحریف کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے قرآن میں؟ اور جو قرآن میں تحریف کرے وہ بندہ کیا ہے، کافر ہے، وہ بندہ کیا ہے، کافر ہے۔ آپ نے دوسرا کفر، میں ذرا جلدی اس کا چونکہ ہم نے کافی کام کرنا ہے، دوسرا کفر آپ نے فرمایا اس کا یہ ہے، وہ کہتا ہے میں محدث ہوں، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور پھر کہتا ہے محدث ایک معنی سے کیا ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، محدث ایک معنی سے کیا ہوتی ہے، نبی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی اس کا کفر ہے، یہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا اگلا کفر، تیسرا کفر، فرمایا یہ کہتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ آپ نے پڑھ لی ہے نا اس کا حوالہ باقاعدہ کتاب کے سارے حوالے آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے فرمایا اس کا ایک کفر ہے، یہ بھی کیا ہے، اس کا کفر ہے۔ اگلا کفر آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے، اس کی کتاب وہ جو لکھی نا اس نے براہین احمدیہ، آپ اس کتاب کو نام دے رہے ہیں براہین غلامیہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا نام کیا رکھا، براہین غلام احمد قادیانی۔ آپ نے فرمایا یہ براہین احمدیہ نہیں ہے، براہین کیا ہے، غلامیہ۔ تو آپ نے فرمایا اس کا اگلا کفر یہ ہے کہ یہ اس کتاب میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا ہے اور نبی بھی رکھا ہے، امتی بھی رکھا ہے، اور تو آپ نے فرمایا یہ بھی اس کا کفر ہے۔ اور اگلا فرماتے ہیں آپ نے حکم شرع بیان فرمایا، اس میں جو آپ نے پیچھے پڑھ دیا، آپ نے یہ سارے اس کے کفر نقل کرنے کے بعد نا تو آپ نے ایک بات فرمائی، بس یہ میں پڑھ رہا ہوں، اگر ضرورت ہو تو لکھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہے یہ نص قرآنی ہے، یہ کیا ہے، نص قرآنی ہے، اور اس کا منکر، یہ سنتے جائیں، کیا آپ فرمایا اس کا منکر نہ منکر۔ اب لفظ سنیں ذرا، لفظ سنیں، آپ حضرت کی عشق رسول دیکھیں ذرا۔ آپ فرمایا اس کا منکر، اور آگے فرمایا نہ صرف منکر بلکہ شک کرنے والا، بلکہ یعنی ختم نبوت کے عقیدے میں شک کرنے والا۔ آپ نے فرمایا نہ شاک یعنی شک کرنے والا، پھر فرمایا نہ صرف شک کرنے والا، فرمایا ادنا ضعیف احتمال خفیف سے توہم، ادنا ضعیف احتمال خفیف سے توہم خلاف رکھنے والا،
فرمایا ادنا سا بھی کسی کے ذہن کے اندر خیال بھی آیا نا کس کے بارے میں؟ ختم نبوت کے انکار کے بارے میں، ختم نبوت کے انکار کے بارے میں، فرمایا کسی کے ذہن میں ادنا سا وہم بھی پیدا ہوا. کیا ہوا؟ ادنا سا وہم بھی پیدا ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. آپ فرمایا ادنا سا وہم بھی پیدا ہوا تو فرمایا قطعاً اجماعاً کافر ملعون مخلد فی النیران. آپ نے فرمایا ہمیشہ کا جہنمی. ہمیشہ کا کون؟ جس کے ذہن میں ادنا سا وہم بھی کبھی پیدا ہوا. کیا ہوا؟ ادنا سا. آگے فرمایا نہ ایسا کہ وہی کافر. فرمایا نہ ایسا کہ، فرمایا نہ صرف وہی جو منکر ہے یا شک کرنے والا ہے یا ادنا سا وہم بھی کرنے والا ہے، فرمایا صرف یہی کافر نہیں ہے، بلکہ فرمایا نہ ایسا کہ وہی کافر، بلکہ فرمایا جو اس کے عقیدہ، یعنی جو شک کرنے والا ہے یا وہم رکھنے والا ہے نا، فرمایا جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر متوع ہو کر، جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر متوع ہو کر اتوا پا کر اسے کافر نہ جانے. اسے کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، اور کافر ہونے میں شک و تردد کو راہ دے وہ بھی کافر. فرمایا جو اس کے بھی کفر میں شک کرے وہ بھی کیا؟ کافر. تو اس طرح آپ نے فرمایا یہ اس کے اندر کوئی وہم کی گنجائش باقی، اس عقیدے میں کبھی وہم کی گنجائش باقی. مرتے مرجے بندہ، لیکن حضور کی ختم نبوت میں کبھی بندہ شک، بندے کے بازو کاٹ دیے جائیں، بندے کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ دیا جائے. وہ آپ نے وہ پڑھا نا حضرت کن کے بارے میں؟ نام بولیں ذرا. حضرت وہ جو حضرت ام عمارہ کے صاحبزادے ہیں، آپ نے ان کا نام پڑھا کہ وہ ان کو مسلمہ ایک کذاب نے کیا کیا؟ ایک ایک عضو کاٹا ان کا، اور کہنے لگا کہ میرے بارے میں گواہی دو، میں اللہ کا رسول ہوں. تو آپ نے فرمایا میں تیری بات سنتا ہی نہیں، مجھے تیری بات میرے کانوں میں سنائی نہیں دیتی. تو کاٹ میرے عضو کاٹ، مجھ کو مار دے. فرمایا جو بھی کر، میں حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بولوں گا. جی تو آپ نے یہ ساری باتیں نقل کیں. اچھا آپ نے یہاں پہ ایک فتویٰ نقل کیا، سننے والا ہے. آپ نے فرمایا کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے، کوئی بندہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے اپنے آپ کو، آگے کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں اللہ کا رسول ہوں. یا فارسی زبان کے اندر اپنے آپ کو کہتا ہے میں پیغمبر ہوں. پیغمبر یہ کس کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا. جب اس سے پوچھا گیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں. یہ کیا بول رہے ہو؟ کیا بک بک کر رہے ہو؟ آگے سے وہ بات کو موڑتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں نے اس سے مراد لیا تھا. وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ پہلا کہتا ہے جو اللہ کا رسول ہوں، کہتا ہے میں رسول اللہ ہوں. یا فارسی میں کہتا ہے میں کیا ہوں؟ پیغمبر ہوں. باہر سے آیا اور آ کے ہمیں یوں کہا، ٹھیک ہے. اب اس سے پوچھا گیا کہ یہ بات کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میری مراد یہ تھی. اب اپنی مراد کہنے لگا میری مراد یہ تھی کہ میں کسی کا پیغام پہنچانے والا ایلچی ہوں. کیا ہوں؟ پیغام پہنچانے والا. تو آپ نے فرمایا یہ بندہ کافر ہو جائے گا. یہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ جو بندہ اپنے آپ کو فارسی کے اندر پیغمبر کہے. کیا کہے اپنے آپ کو؟ پیغمبر کہے. جب اس کو کہا جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، تو آگے سے وہ کہتا ہے میری مراد کیا تھی؟ پیغام لانے والا. میری مراد کیا تھی؟ تو فرمایا اس کے ساتھ بھی بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ چونکہ یہ لفظ پیغمبر ہونا، رسول اللہ ہونا، یہ لفظ صریح ہیں. یہ کیا ہے؟ لفظ. اور صریح لفظ کی مراد نہیں، مراد صریح لفظ کی تشریح نہیں ہوتی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے آپ کو؟ جس طرح کوئی بندہ کہ طواق ہے، کسی کو عورت کو کہ طواق ہے، بعد میں کہ نہیں میری مراد یہاں سے رسی سے مراد تھی رسی کھودنا، تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ اس کی بات نہیں مانی جائے گی. طواق کا معنی کیا ہے؟ طواق ہی ہے. طواق کا معنی کیا ہے؟ طواق ہی ہے. آگے قاضی ایاز مالکی نے کتاب الشفا کے اندر آپ لکھتے ہیں، قاضی ایاز مالکی جو بہت بڑے امام اہل سنت ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے شفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ. آپ اس کے اندر ایک فتویٰ نقل کرتے ہیں. فتویٰ نقل کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. میں کیا ہوں؟ اللہ کا. جب اس کو کہا گیا یہ کیا کر رہے ہو، تو آگے سے مزید اور بک بک کرتا ہے، آگے سے اور بری بات کرتا ہے. تو علماء سے پوچھا گیا اس پر فتویٰ کیا لگے گا؟ اس پر جب اس سے پوچھا گیا تیری مراد تو کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے، تو کہتا ہے
میں جو اللہ کا رسول اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میری مراد اس سے بچھو ہے، میری مراد اس سے کیا ہے؟ بچھو، یعنی رسول اللہ کہہ کے تو میں مراد کیا دے رہا ہوں؟ بچھو دے رہا ہوں۔ تو اس وقت کے امام صاحب نے فتویٰ دیا، آپ نے فرمایا اے فتویٰ پوچھنے والے، تو اس بات پر گواہ ہو جا کہ یہ کافر ہو گیا، اور فرمایا تو اس کو جا کے قاضی کے پاس جا کے گواہی دے، اس کو سزائے موت دلوا، اور آپ نے فرمایا مجھے بھی اس ثواب کے اندر شریک کر دے، اس ثواب کے اندر مجھے بھی کیا کر دے؟ شریک کر دے۔ تو آپ نے یہ فتویٰ بیان کیا کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ کہہ کے، پیغمبر کہہ کے، تو اس کا معنی کوئی اور مراد نہیں لے سکتا، چونکہ مرزا قادیانی نے یہ کیا نا، مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نبی اور رسول کہہ کے، تو بعد میں پوچھا گیا کیا مراد ہے اس سے، تو کہتا ہے میری مراد اس سے لغوی ہے، میری مراد اس سے کیا ہے؟ لغوی رسول ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا اسلامی تاریخ کے اندر یہ فتاویٰ موجود ہے کہ جب کوئی بندہ رسول اللہ کہہ کے اپنے آپ کو مراد اس سے بچھو دیتا ہے، یا رسول اللہ کہہ کے اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ پیغمبر اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں اس سے مراد کیا ہوں؟ ایلچی ہوں، میں کسی کا پیغام لانے والا ہوں، تو آپ نے فرمایا یہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ اس کی بات فتویٰ واضح ہے کہ جو صریح لفظ ہوتا ہے اس کی مراد متعین ہوتی ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ اس کے اندر مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ نے مسئلہ حل کر دیا کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو رسول کہہ کے بعد میں کہ نہیں میری مراد اس سے لغوی معنی تھا، میری مراد کیا تھی اس سے، تو اس پر کیا لگے گا؟ حکم کفر لگے گا، اس پر کیا لگے گا؟ حکم۔ جی اب میں نے آپ کے سامنے اس کے کفر بیان کیے، اگلا کفر اس کا سنیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں اس کا ایک کفر یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے برتر ہوں، میں مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوں؟ تو جو بندہ اپنے آپ کو نبی سے برتر کہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جو بندہ اپنے آپ کو نبی سے بلند کہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جو بندہ اپنے آپ کو نبی سے بلند کہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ آپ میں ایک کفر اس کا یہ ہے۔ اگلے آپ میں ایک اس کا کفر یہ ہے کہ یہ کیا کہتا ہے؟ شعر ہے نا اس کا، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے، اس کا شعر ہے نا ایک، کیا کہتا ہے؟ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ آپ میں یہ بھی اس کا کفر ہے کہ اس نے کہا ابن مریم کا ذکر، یہ نبی کا ذکر چھوڑ کے میرا ذکر کرو، فرمایا یہ بھی اس کا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اگلا کفر آپ نے فرمایا اس کا یہ ہے، کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں وہ سارے جادو ہیں، وہ مسمریزم ہے، وہ کیا ہیں؟ سارے پڑھ لیے نا آپ نے، اس کے حوالے پڑھ لیے ہیں۔ وہ کہتا ہے سارے ان کے جتنے بھی ان کے معجزات ہیں، جتنی ان کی نشانیاں ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ جادو ہیں، مسمریزم ہے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کو؟ اللہ رب العالمین کا قرآن ان کو بیان کر رہا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے گئے، شانیں دی گئیں، یہ ان سب کو کیا کہتا ہے؟ جادو بتاتا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ تو آپ یہ اس کا کفر ہے۔ یہ کیا ہے اس کا؟ کہ یہ اللہ کے قرآن کو جو ہے وہ جھٹلا رہا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اس کے اگلے کفر کیا ہیں؟ فرمایا اس کا اگلا کفر یہ ہے کہ یہ آپ نے پیچھے پڑھا، کہتا ہے ایک زمانے میں 400 نبیوں کی پیشین گوئی غلط ہوئی، ایک زمانے میں 400 نبیوں کی کیا ہوئی؟ پیشین گوئی، اور وہ جھوٹے ہوئے، اور وہ کیا ہوا؟ اب یہ 400 نبیوں کے بارے میں یہ گستاخی کر رہا ہے، ایک نبی کی گستاخی بھی بہت بڑا کفر ہے، تو یہ تو 400 نبیوں کی کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کفر ہے اس کا۔ یہاں پہ آپ نے ایک حدیث نقل کی ہے، یہ حدیث ذرا سنیں، مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے یہ حدیث سن کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ طبرانی معجم کبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، سرکار نے خود ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک لکھیں یہ حدیث پاک، آپ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انی اشہدو، انی عددا، یہ حدیث پاک لکھیں، آپ کے سن کے آپ کے دل میں ٹھنڈک پڑے گی۔ انی اشہدو عددا، آئین داو داو عدد، عددا تراب الدنیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، کتنی گواہی دیتا ہوں؟ کتنی؟ فرمایا دنیا کے جتنے مٹی کے ذرات ہیں سب کے برابر میں کیا کرتا ہوں؟ گواہی دیتا ہوں۔ ایک مٹھ جو مٹی ہوتی ہے اس کے ذرے آپ گن سکتے ہیں؟ ایک چونڈی کے اندر آپ لیں نا مٹی، اس کے ذرے آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ تو پوری روئے زمین کے جتنے ذرات ہیں، سرکار نے فرمایا میں اتنی دفعہ گواہی دیتا ہوں، کس بات کی؟ آپ فرمایا انا مسلمہ کذاب، سرکار نے فرمایا میں اتنی دفعہ گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ کیا ہے؟ کذاب ہے۔ اللہ اللہ، پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی ختم نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، کتنی دفعہ گواہی دے رہے ہیں؟ زمین کے ذروں کے برابر، زمین کے ذروں کے۔
اب زمین کے ذروں کی تعداد جو ہے یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، خدا کے سوا، یا اللہ کسی کو یہ عطا کر دے، اپنے مصطفیٰ کو عطا کر دے، ٹھیک ہے، یہ علم عطا کر دے تو اللہ کی عطا سے حضور بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جتنے زمین کے یہ ایک پیور بنا ہوا ہے نا، یہ پیور کے اندر کتنے ہیں، پتہ نہیں کتنی ریت اس کے اندر لگی ہوئی ہے، کتنی ریت لگی ہوئی ہے۔ یہ ختم وہ سینٹر جو ہے نا، اس کے اندر کتنے ذرات ہیں، کتنی مٹی نیچے ہے، اور پھر اس کے نیچے کتنی مٹی ہے، یہ چھت کے اوپر کتنی ریت ہے، یہ کتنی دیواروں میں ریت آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو گننا جو ہے بندہ جو ہے نا، وہ صدیاں کیا ہزاروں سال بیت جائیں تو اتنی سی مٹی کو بھی نہیں گنا جا سکتا، نہ اتنے ذرات کو بھی نہیں گنا جا۔ تو سرکار نے فرمایا میں ساری زمین کے ذرات کے برابر گواہی دیتا ہوں، کیا گواہی دیتا ہوں؟ کہ مسلمہ کذاب ہے، مسلمہ کیا ہے؟ مسلمہ جھوٹا ہے۔ کس بات میں؟ کہ میرے بعد وہ نبی ہونے کا کیا کر رہا ہے؟ دعویٰ کر رہا ہے۔ تو یہی بات ہوئی نا، یہی بات ہوئی کہ ہم سارے گواہی دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں۔ ہم ختم نبوت سینٹر کے اندر بیٹھ کے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس طرح آپ نے گواہی دی، ہم سارے بھی عقیدہ ختم نبوت کے شرکاء گواہی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مرزا قادیانی کیا ہے؟ کذاب ہے۔ مرزا قادیانی کیا ہے؟ کذاب ہے۔ نہ صرف ہم گواہی دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی پوری امت کیا کرتی ہے؟ زمین کے ذروں کے برابر کیا دیتی ہے؟ گواہی دیتی ہے کہ مرزا قادیانی کیا ہے؟ کذاب ہے۔ جو مسلمان اس حدیث کو سنے وہ اس حدیث کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ میں زمین کے ذروں کے برابر جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کی گواہی دی، ہم بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، اور جو مرزا قادیانی اور جتنے اس کے سوا مدعیین نبوت ہیں وہ سب کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ کذاب ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ تو یہ سرکار دو عالم نے خود فرمایا، یہ سرکار نے خود فرمایا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ رسول کریم اپنی ختم نبوت کو کتنا حساس مسئلہ سمجھتے ہیں، کتنا۔ تبھی تو سرکار کہہ رہے ہیں میں زمین کے ذروں کے برابر گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں آخری نبی ہوں، اور جو بھی دعویٰ نبوت میرے بعد کرے وہ کیا ہے؟ کذاب، وہ کیا ہے؟ کذاب۔ اور یہاں رک کے اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے گواہی ڈالی۔ آپ نے اپنے آپ کو کیا لکھا؟ یہ سنیے ذرا، یہ سنیے ذرا، کیا یہ کیا عشق رسول ہے اور کیا ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ یہاں رک کے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سرکار کی حدیث نقل کی اور کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں وانا اشہد معاک یا رسول اللہ۔ سرکار کو خطاب مخاطب کر کے نا کیا کہتے ہیں؟ سنیے بھائی، عشق رسول سنیں، ہمارے بزرگان دین کا عشق رسول سنیں، یہ ہے وہ متاع جو اپنی قبروں کے اندر یہ لے کے چلے گے، یہ ہے وہ سامان زیست جو ان نے کمایا دنیا کے اندر۔ کہتے ہیں وانا اشہد معاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ گواہی دیتا ہوں۔ کیا گواہی دیتا ہوں؟ کہتے ہیں گواہی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اعظم پناہ کا، بارگاہ اعظم پناہ کا یہ ادنا کتا، آپ نے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہائے، یہ ہے رسول کریم کی بارگاہ کے اندر ہمارے بزرگان دین کا وہ ترہ امتیاز جو کسی اور ادھر قاسم ننوتوی جیسا دجال زمانہ کہہ رہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ادھر سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہا ہے، امام دنیا کا امام کیا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے محمد رسول اللہ کا یہ ادنا کتا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا یہ بے عدد دان ہائے ریگ و ستار ہائے آسمان۔ کہتے ہیں میں بے عدد دان ہائے، دانے کی جمع کیا ہے؟ دان ہائے۔ کہتے ہیں میں بے عدد، کتنے عدد؟ دان ہائے ریگ، کہتے ہیں ریت کے ذروں کے دانوں کے برابر میں گواہی دیتا ہوں۔ و ستار ہائے آسمان، کہتے ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر میں کیا کرتا ہوں؟ گواہی دیتا ہوں۔ اور کہتے ہیں میرے ساتھ تمام ملائکہ سماوات و ارض و حاملان عرش گواہ ہیں، اور خود عرش عظیم کا مالک بھی کیا ہے؟ گواہ ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدہ، کہ ان اقوال مذکورہ کا قائل بے باک، کافر، مرتد، ناپاک ہے۔ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اور اپنے ساتھ اللہ کو بھی شامل کرتا ہوں اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کو بھی، زمین و آسمان کی سب مخلوق کو، کہ جتنے بھی یہ کفر اس نے بکے، یہ مرزا قادیانی کہ آپ نے کفر گنوائے، آپ نے فرمایا میں ان سب پر گواہ ہوں، میرا رب بھی گواہ ہے کہ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جتنے اقوال آپ کے سامنے بیان کیے، یہ کہنے والا مرتد بھی ہے، کافر بھی ہے، ناپاک ہے، نجس تر از بول ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری گواہی بھی شامل کرو۔ سامعین محترم، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا وہ عشق رسول۔
جو آج کسی کو چین لینے نہیں دیتا. جب کوئی اعلیٰ حضرت کی نعت سنتا ہے تو اندر سے بندہ تڑپ جاتا ہے. وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی حضور کی ثنا خوانی کرنے والا، ساری زندگی حضور کی ثنا کرنے والے کے اندر کلام میں اللہ نے اتنی تاثیر پیدا کر دی کہ بچہ بھی اگر اعلیٰ حضرت کی کلام سنتا ہے نا تو وہ بھی تڑپ جاتا ہے. جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ، ٹھیک ہے، دونوں جہاں کا دولہا ہمارا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ رسول کریم کی وہ ثنا ہے جو شاید کوئی اور برے صغیر کے اندر نہ کر سکا. تو یہ آپ نے گواہیاں ڈالیں اور یہ آپ نے اس کے کیا گنوائے؟ کفر گنوائے. کیا گنوائے اس کے؟ اب اس پہ فتویٰ کیا لگایا؟ مراد ہے جس کے جو یہ بندہ جو مرزا قادیانی کا ماننے والا ہے، جب اس کے گرو کے اندر اتنے کفر پائے جاتے ہیں، جب اس کے گرو کے اندر کیا ہیں اتنے، تو جو اس کے ماننے والا ہے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر کس طرح ایک مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر کے ساتھ برقرار کیسے رہ سکتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے اتنے سارے، جب ان کے اندر کفر پائے جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر نہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر ان کے کفر ہیں، تو فرمایا ایک مسلمان عورت کا نکاح ان کے ساتھ کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ مراد کیا؟ نکاح ٹوٹ گیا. مراد کیا؟ نکاح وہ مرتد ہو گیا اور عورت جو ہے مسلمان ہے، لہٰذا ان کا آپس میں نکاح برقرار نہیں رہ سکتا، ان کا آپس میں نکاح برقرار نہیں رہ سکتا. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب مسلمانوں، میں یہاں رک کے آپ کے سامنے یہ بات کرنے لگا ہوں، کوئی مسلمان اپنی بچی کا یا بیٹے کا رشتہ کرتے وقت اس بات سے بے نیازی اختیار نہ کرے، بے نیازی اختیار نہ کرے کہ پوری چھان بٹک جب تک وہ نہ کر دے اپنی بچیوں کے، اپنے بیٹوں کے رشتے مت کریں. چونکہ مرزئی آخر تک بتاتے ہی نہیں ہے کہ ہم مرزئی ہیں، مرزئی آخر تک بتاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اپنا آپ وہ کہتے ہیں ہم ماننے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. جب رشتے ہو جاتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ یہ جو آصف زرداری ہے، جو بے نظیر کی بیٹی ہے، بختاور بھٹو، جو اس کا نکاح ابھی امریکہ کے اندر وہ ہوا ہے، سنا ہے، اللہ جانتا ہے، میری اس کے بارے میں مجھے کوئی ذاتی طور کے اوپر تحقیق نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نکاح ایک مرزئی کے ساتھ کر دیا گیا ہے، اس کا نکاح ایک مرزئی کے ساتھ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں، مرزئی کہہ رہے ہیں ہم نے بدلہ دے دیا ہے. بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں کیا قرار دیا؟ اسمبلی کے اندر ہمیں کافر قرار دیا. تو کہتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کی نواسی، ہم نے اس کی نواسی بنتی ہے نا اس کی، کہتے ہیں ہم نے اس کی نواسی کا رشتہ دے کے تو ہم نے وہ بدلہ ان سے لے لی ہے. اللہ جانتا ہے یہ کس قدر سچائی ہے، اس کے اندر یہ کیا ہے. بہرحال مسلمانوں کو میں متوجہ کر رہا ہوں کہ مسلمان رشتے کرنے سے پہلے، ورنہ نکاح نہیں ہوگا کسی بھی مرزئی مرد کا، چونکہ وہ ہیں مرتد، اور مرتد کا کسی مسلمان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اہل کتاب کا نکاح ہو سکتا ہے، کوئی عیسائی عورت ہو، عیسائی عورت کا کسی مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے عقائد پر قائم ہو. مسلمان عورت کا عیسائی مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، مسلمان عورت کا عیسائی مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن عیسائی عورت کا کسی مسلمان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ نکاح ہو سکتا ہے. لیکن کسی مرتد قادیانی کا نکاح مسلمان کے ساتھ. تو اس لیے یہ اعلیٰ حضرت نے یہ فتاویٰ لکھ کے، یہ رسالہ لکھ کے، تو آپ نے مسئلہ حل کر دیا اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے رہنمائی چھوڑ دی کہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا.